بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شب قدر اور اس کی فضیلت۔ رمضان المبارک کی راتوں میں ایک رات شب قدر کہلاتی ہے جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے، جس طرح قرآن میں ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ 1000 مہینے کی یعنی اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کی 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں، یعنی 83 ایئرز 4 months۔ جس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزری اس نے 83 برس 83 سال اور 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا۔ اور یہ جو دکھایا گیا یا بتایا گیا یہ کم از کم ہے، کیونکہ خیر من الف شہر کہہ کر اس امر کی طرف ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم جتنا زائد اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ اب یہ بات کہ اس رات کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے تو اس میں بہت زیادہ اقوال ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قدر کے معنی مرتبہ کی ہے، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبہ کی لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو تمام فیصلے فرما لیتا ہے، اور چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 سال کی تقدیر و فیصلے کا قلمدان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ تفسیر القرطبی میں یہ ہے۔ اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قابل قدر کتاب قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں لفظ قدر 3 دفعہ آیا ہے، اور یہ بات تفسیری کبیر میں ذکر ہے۔ ایک دوسری بات جو ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ قدر کا معنی تنگی کا بھی آتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے اسے قدر والی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات آسمان سے فرش زمین پر اتنے کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اور یہ تفسیر الخازن نے بتایا ہے۔ امام ابو بکر الورا قدر کہنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ رات عبادت کرنے والے کو صاحب قدر بنا دیتی ہے، اگرچہ وہ پہلے اس لائق نہیں تھا، اس وجہ سے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے اور ذہن میں آتی ہے کہ یہ رات کیوں عطا ہوئی، تو اس میں بہت زیادہ آرائی ہیں، اس کے بارے میں ہم کچھ پڑھتے ہیں۔ اس رات کی حصول کا سب سے اہم سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمخواری ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنے کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر کیسے عمل کر سکیں گے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ یہ بات موطا امام مالک اور کتاب الصیام میں لکھی گئی ہے۔ اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے۔ کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تعجب کا اظہار کیا اور فرمایا اور اپنی امت کے لیے عرض کرتے ہوئے جب یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے مختلف شخصیات حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان حضرات نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام کو ان برگزیدہ ہستیوں پر رشک آیا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے نبی محترم، آپ کی امت کے لوگ ان سابقہ لوگوں کی 80 سالہ عبادت پر رشک کر رہے ہیں، تو آپ کے رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے۔ اور پھر سورۃ القدر کی تلاوت کی۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس پرت مسرت سے چمک اٹھا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا دی گئی ہے۔ یہ شرف جو ہے نا یہ صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، کیونکہ لیلۃ القدر فقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مقدس رات اللہ تعالیٰ نے فقط میری امت کو عطا فرمائی ہے، سابقہ امتوں میں سے یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا۔